بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے پاس ڈاکٹر ندیم الحق صاحب موجود ہیں جو کہ مینٹور ہیں, استاد ہیں, اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. 2 سیگمنٹس میں ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے سر. پہلے سیگمنٹ میں سر میں نے جو بات آپ سے پوچھنی ہے, چونکہ آپ بھی وہاں رینٹڈ پراپرٹی پہ رہتے ہیں, 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر جو ٹوین ٹاورز ہیں, یہ جو کچھ چند دن پہلے ہوا, چند ہفتے پہلے ہوا, ہم اس کو اکانومی کے حوالے سے اور گورننس کے اسپیکٹ کے حوالے سے سر اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ وہاں پہ موجود تھے سر. جو کچھ وہاں پہ ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فارن انویسٹر پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا, چونکہ وہاں پہ کچھ ڈپلومیٹس اور کچھ فارنرز بھی موجود تھے؟ میں تو آپ صاحب بہت بےزتی کرائی اس نے انہوں نے پاکستان کی, بہت بےزتی کرائی. بے وقوفوں والی بات تھی. جس نے بھی بھیجا, میں نے 3 دفعہ ٹویٹر پہ لگایا, جی صاحب بتا دیں کس نے بھیجا ہے. فل لگایا, جی صاحب اپالوجائز کر دیں کیوں بھیجا. وہ تو سر کورٹ کا سنا ہے کہ کوئی بات چیت تھی, وربل آرڈرز تھے ان کے پاس, یا کوئی بات کورٹ میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ وہاں پہ آئی تھی. دیکھیے جی, جو ریسیو وزڈم لا میں بھی ہے, پولیس والا آپ کے گھر کے اندر آ نہیں سکتا بغیر کوئی کاغذ لیے, آفیشیل ڈاکیومنٹ لے کے. کورٹ کی ڈگری, کسی کا آرڈر ہونا چاہیے, ورنہ مہتاب صاحب ہم سب انسیف ہیں. ہمارے گھر میں سارے پولیس والے گھسائیں گے. یہاں ایک پولیس والا نہیں تھی, 500 پولیس والے تھے جناب. ہر فلور پہ دروازے کھٹکھڑا رہے, توڑ رہے تھے, دروازے توڑ رہے تھے, لوگوں کو تنگ کر رہے تھے. بولی یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے بلڈنگ خالی کرانی ضرور کرائیں, 100% کورٹ آرڈر دے دے. پہلے آپ آرڈر بھیجتے ہیں ہاتھ میں بندے کے, ٹائم دیتے ہیں 7 دن, ہفتہ, 20 دن, 30 دن, جو بھی. یہ کس ٹائم آئے تھے سر؟ رات کو 1 بجے رات کو سو رہے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ تماشا. دوسری جو میں موٹی بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ اکنامکس کی بات ہے. میں تو اب سب دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, پاکستان واحد نہیں ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, بہت گند مچتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. ایک بندہ ہے بینٹ فلائی اوور فلائزبرگ, جس نے آکسفورڈ میں, اس نے کتاب بھی پوری اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ بڑے پروجیکٹس خراب ہوتے ہیں. ایک اور بندہ ہے نوبیل پرائز نے, جس کو 1990 میں نوبیل پرائز ملا تھا, رونلڈ کوس. اس نے ایک پورا سبجیکٹ ایجاد کیا, اس کے رائٹنگز نے. اس سبجیکٹ کا نام ہے لا اینڈ اکنامکس. میرا خیال ہمارے ججوں کو یہ سنائی نہیں دیا ابھی تک کہ لا اینڈ اکنامکس ایجاد ہو گیا. امریکہ میں, برطانیہ میں اب جب بڑے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کی اکنامک امپلیکیشن ہوتی ہے, وہ پہلے ٹیسٹیمنی میں اکنامک امپلیکیشنز پڑھتے ہیں, پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گوگل, مائکروسافٹ, AT&T کے جو وہ ٹیسٹیمنی ہے, وہ بہت لمبی ٹیسٹیمنی ریکارڈ ہوئی ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. اس کی بیسس پہ انہوں نے اینٹی ٹرسٹ ڈیسیجنز لیے. اور بہت سارے میرے کولیگز, میرے استاد یہ ٹیسٹیمنیز لکھتے ہیں اس چیزوں کے لیے. میں نے کئی دفعہ ججوں سے پوچھا, میں نے کبھی آپ ٹیسٹیمنی, جب کہ ہوا تھا ریکو ڈیک, اس وقت میں پلاننگ کمیشن میں تھا, میں ججوں کے 1-2 جج جو جانے والے تھے, میں گیا, میں نے کہا بھائی آپ میرے سے یہ حفیظ شیخ سے ٹیسٹیمنی لے لیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بڑے تکبر سے انہوں نے کہا نہیں. میں نے کئی لائر سے بات کی, کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے ٹیسٹیمنی. اصل بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اب میں نے حساب لگایا ہے, ایک پبلش کیا اپنے سب اسٹیک پہ, آپ پڑھ لیں, کہ جی اگر نسلا ٹاور ہم ڈال دیں, اگر ہم ریکو ڈک ڈال دیں, اگر ہم اسٹیل مل ڈال دیں, ایسے بہت ساری ڈیسیجنز ہیں. جی سر. آپ یہ چھوڑیں جو کھوکھے توڑے ہیں ججوں نے, کیوں توڑے ہیں بھائی؟ جج کو کہاں سے پرمیشن ملتی کھوکھے توڑنے کی؟ جج کس لاء کے تحت یہ کرتا ہے؟ اس جو انہوں نے یہ کام کیے سارے, جب میں ان کا حساب لگاؤں. لیکن سر ایک منٹ آپ اس میں بتائیے گا کاسٹ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں باقی لوگ بھی ہیں, ریگولیٹر ہے, وہ پہلے تو بننے دیتے ہیں, بعد میں انہیں چیزیں یاد آتی ہیں. اس پہ میں آتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جج صاحب نے سوال ہی نہیں پوچھا کہ بھئی اس کا نسلا ٹاور گرا دیا آپ نے. میں اگلے دن کوٹ کیا تھا کسی کام سے, تو نسلا ٹاور کے لوگ ابھی تک بے گھر پھر رہے. جج صاحب نے نسلا ٹاور گرا دیا, کیوں گرا دیا؟ اس میں جو لا اینڈ اکنامکس کی جو ڈیسیجن ہوتی ہے نا, بڑی سمپل. ایک چیز بن گئی ہے, اب یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بن گیا ہے, اس میں کوئی 300 بندوں نے فلیٹ لے لیے. ٹھیک ہے. اب 300 بندوں میں کچھ لوگ ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جن کو برائب کے طور پہ دیا گیا ہے. اس میں کون نہیں, آفیشلز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, جج, ایوری بڈی از ان دیٹ. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کے خلاف لا آف دا لینڈ شوڈ ٹیک اٹس کورس. ایبسلیوٹلی. اب جو آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات کی. سی ڈی کا کیا رول ہے؟ سی ڈی اے کے پاس بلڈنگ واپس جا رہی ہے. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا ظلم یہ ہے. سر اس سے پہلے آپ سی ڈی اے پہ آئیں, آپ اس کی کاسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ جو چند مثالیں آپ نے دیں,
ان ڈیسیژنس کی کاسٹ کتنی تھی میں سر؟ تو ایسٹیمیٹ کرتا ہوں جی اٹ کوڈ بی اینی ویئر فرام 10% to 24% آف جی ڈی پی آف جی ڈی پی. جی، بالکل. اس کو اگر ایکویلنٹ کریں روپیز میں تو کتنے بنتے ہیں سر اور ڈالرز میں؟ یہ آپ حساب لگا لیں. یہ تقریباً دیکھیں نا, اگر آپ حساب لگائیں 10 to 20 لیٹس سے رفلی اباؤٹ $40 billion. $40 billion کو آپ روپیز میں کنورٹ کر لیں. یہ $40 billion. یہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو ہے سر وہ کوئی $130 billion ہے. آپ اگر نسلا ٹاور گراتے ہیں, آپ سوچیں آپ نے ایک بنی بنائی بلڈنگ گرا دی, اس بلڈنگ کا کیا کاسٹ تھا, حساب لگائیں. 50 کروڑ, سوری 5-6 ارب کی تو بلڈنگ ہوئے گی وہ. بالکل. اس کو آپ نے گرایا, کتنے لوگوں کو بیکار کیا, اس کے اندر جو نوکریاں کر رہے تھے ان کا بیکار کیا. تو آپ نے اب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو اگر آپ توڑتے ہیں اس کا تو کاسٹ ہیوج آئے گا. اگر اس کو آپ بند بھی کرتے ہیں تو آپ سوچئے یہاں کم از کم 200 لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کم از کم 300 لوگوں نے پیسے پھنسائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ان کو نکالتے ہیں تو ان کے تو پیسے لوز ہو گئے نا. ان کے پیسے لوز ہو گئے اور نوکریاں لوگوں کی چلی گئی تو وہ تو کنزمپشن گر گئی اکانومی میں. بالکل. وہ تو بیچارے اپنے جو ان کے پلانس ہیں سارے ختم ہو گئے. تو یہ دنیا جہان میں یہ چیزیں سمجھوتے سے سیٹل ہوتی ہیں. اس میں بہت پہلو ہے. ایک اور پہلو آ جائے کہ جی CDA کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا فلیٹ بک گیا. او بھائی زمین.com پہ لگے ہوئے, او بھائی ایڈورٹائز ہو رہے ہیں, سنا آکشن بھی ہوئی ہے ان فلیٹس کی. سر یہ تو CDA کہاں تھی؟ ٹھیک ہے, اب CDA کہتی ہے ہاؤسنگ کالونی انلیگل ہے. میں پوچھتا ہوں انلیگل, جی دس از لائک مہتاب صاحب, ایک پولیس والا آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ چوری ہو رہی ہے, آپ مرڈر ہو رہے ہیں. وہ کہ یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں مرڈر ہو رہے. پھر پولیس والے کا کیا کام ہے؟ CDA کا کام ہے, اپنے آپ کو ریگولیٹر کہتا ہے. ماشاء اللہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ماشاء اللہ پلاٹ بیچتے ہیں, سب کچھ. تو CDA والے کہاں تھے جب یہ پلاٹ بیچ رہے تھے؟ میں اس پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ ساری جو اسلام آباد میں بلڈنگیں ہیں نا, آپ ان کے جا کے فلیٹس چیک کر لیں. CDA کوئی ریکارڈ نہیں رکھتا ان کے فلیٹس کا, کیا خرید رہا ہے, کون بیچ رہا ہے. ساری بلڈنگوں میں جو بلڈر ہے وہ آپ کو پراپرٹی رائٹ دیتا ہے. مہتاب صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جب سوشل کانٹریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن, ہیلتھ تو بہت بعد میں آتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں سر سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف انڈیویجولس. جان و مال, سمپل جان و مال. بالکل. آپ کا جان و مال, دیکھیں نا, آپ کی جان بچانی ہے اسٹیٹ نے. بالکل. دوسرا, میں آپ کا گھر اگر مجھے پسند آ گیا میں آ کے لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, خرید آپ کی سکتے ہیں اگر میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں خرید اور بات ہے. زبردستی میں آپ کو بندوق دکھا کے گاڑی نہیں آپ کی لے سکتا, نہ گھر لے سکتا. اسٹیٹ کا کام ہے, جو کہتے ہیں نا اسٹیٹ ہیز اے مونوپلی آن وائلنس. وائلنس کس لیے ہے؟ کہ آپ کی جان و مال بچانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اس ملک میں مہتاب صاحب آج ہمیں 80 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایئر 2026 ہے, ابھی تک پراپرٹی رائٹس نہیں ہے اسٹیٹ میں. آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں تو رجسٹر ہوتی ہے, اسٹیٹ رجسٹر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی وہیکل میں اگر جا کے فلیٹ خرید لوں F11 میں, CDA نہیں ریکارڈ کرتا. تو یہ کس کی فیلئر ہے؟ اسٹیٹ کی. اسٹیٹ نا. تو اسٹیٹ کیوں نہیں, ان کے پاس ملٹیپل آکیوپنسی لا بھی نہیں. کراچی میں صرف ملٹیپل آکیوپنسی لا. ملٹیپل آکیوپنسی لاز مینس کہ اگر میں فلیٹ خریدتا ہوں تو میرا زمین ہر چیز میں حصہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ناٹ اونلی دیٹ, کوریڈورز وغیرہ میں بھی میرا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یو کانٹ سے کہ کوریڈور. جو CDA کا موقف ہے اور انٹیریئر منسٹر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ لائبلٹی ہے اس انویسٹر کے اوپر کوئی 17 بلین کی کتنی کی, لیکن کیا اس لائبلٹی کو ایکسکیوز بنا کر آپ بلڈنگ گرانا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا تھے سر؟ سر جی دیکھیے, جو لا اینڈ اکنامکس کا فنڈامنٹل پروپوزیشن جو ہے, جو بڑے دنوں سے چلتی آ رہی ہے, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کیا ہوتی ہے؟ کمپنی کی لائبلٹی ہے جی. ایون ڈائریکٹر کی لائبلٹی نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, اگر آپ کی میری کوئی پارٹنرشپ ہے تو لائبلٹی جو میری آپ کی اس پارٹنرشپ کے حد تک ہے, آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بلڈر کی لائبلٹی ہے, بلڈر یہی موجود ہے, بلڈر کھلا پھر رہا ہے اور امیر آدمی ہے, اس کو پکڑے پوچھے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بلڈنگ کے ساتھ زمین پڑی ہے, ایک انفنش شاپنگ پلازا پڑا ہے, اس کو بیچتے. میں کہتا ہوں بجائے CDA کو دینے کے, دس شوڈ ہیو گون انٹو ریسیورشپ اینڈ اٹ شوڈ بی پٹ ان آکشن ود ان اے میٹر آف ڈیز. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں منتھس.
ایک دن میں اس کو آکشن ہو جائے یا 10 دن میں آکشن ہو اور جائے. بہت سے لوگ ہیں خریدنے والے سر. اگلے کو کہو سالے آؤ یہاں بناؤ, بے شک ٹرمپ ٹاور بناؤ, کچھ بھی بناؤ. کتنا سر ابھی پلاٹ ہے جو ابھی وہاں پہ خالی پڑا ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے تو کوئی تحقیق نہیں کی, میں نے سنا ہے تقریباً 3/4 پلاٹ موجود ہے یا شاید 2/3 پلاٹ موجود ہے. اس کو آپ کریں. اچھا, نیچے میں اپنی کھڑکی سے دیکھ سکتا ہوں شاپنگ مال جو انفنشڈ پڑا ہے, اس کے بلڈنگ آدھی بنی ہوئی, مطلب گرے اسٹرکچر بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں 10 سال سے وہ کیوں خالی پڑا ہے؟ سی ڈی اے کے پاس بلڈنگ پڑی ہے نا, سی ڈی اے روز نوٹس لگا دیتا ہے کہ وہاں ہماری ملکیت ہے, کوئی ایسے نہ کرے کوئی. تو یار آپ نے اتنے سال خالی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے فورن شاپنگ مال کیوں نہیں بیچا؟ یہ آپ کے اوپر میرے اوپر لائبلٹی آ رہی ہے, ٹیکس پیئر پہ لائبلٹی آ رہی ہے. اگر وہ آج شاپنگ مال چل رہا ہو, وہاں کم از کم 500 نوکریاں لگی ہوں, وہاں کم از کم 10,000 دکانیں کھلی ہوں. سر یہ بتائیں کہ اس دن رات کو کتنے بجے آئے, کیا کہا, اور دوسری بات یہ بتائیں کہ کتنے فارنرز جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ جو میں نے سنا ہے جی, میں نے مینجمنٹ سے جا کے چیک کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 30% فارنرز رہ رہے ہیں. اور جو میں پارکنگ لاٹ میں دیکھتا ہوں, بڑی گاڑیاں دیکھتا ہوں, کافی ساری, اب میں گن تو نہیں سکتا, بٹ گاڑیاں دیکھتے ہیں ان کی لال نمبر پلیٹس ہیں جو ڈپلومیٹک ہوتی ہیں, اور ان کے اوپر نمبرز لگے ہوئے 29, 33 وٹ ایور کچھ ایسے. ایک آدھی بلو نمبر پلیٹ جو UNDP وغیرہ کی ہوتی ہے وہ بھی پڑی ہے. اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے, ان لوگوں نے جب شور مچایا تو پھر ان کے پیروں میں پانی پڑا تھوڑا سا. دا پوائنٹ از کہ یہ غلطی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. آپ نے بلڈنگ اگر خالی کرانی ہے, اس کو سمجھو, اس کا ایک ہی حل ہے, سمجھوتا کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, سعودی عربیہ میں رہتی ہے, وہ اور اس کے خامند نے 15 سال کی محنت ادھر لگائی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ایک اور ریلیٹیو نے بھی لگائی ہے. 4-5 لوگ ہیں جن کے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ لگائے ہیں انہوں نے. اب یار ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے. اور اگر کسی کا قصور ہے, CD کا قصور ہے کہ آپ اس شہر میں جو پراپرٹی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں آپ ریکارڈ. اب مجھے بتائیے مہتاب صاحب, اب بحریہ میں پلاٹ لینے جاتے ہیں, کون ریکارڈ کرتا ہے؟ بحریہ والے خود ہی کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ کا کام ہے یا بحریہ کا کام ہے؟ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا ہوا ہے نا. بٹ وائی؟ دیکھیں فیلیور. پھر آپ بجٹ کی نیکسٹ بات کرنا چاہتے ہیں. پھر مجھے بتائیے, ٹیکس آپ مانگتے ہیں, جو پہلا کام ہے جان و مال کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کہتے ہیں میں ایجوکیشن کرنا چاہوں. او بھائی پہلے جان و مال کی حفاظت تو کرو. اچھا سر, اوور آل انویسٹمنٹ پہ اس کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں؟ بہت اثرات ہوں گے. ایوری بڈی کانفیڈنس از بین شیکن. جوڈیشری میں کانفیڈنس از بین ٹیکن. ایڈمنسٹریشن میں کانفیڈنس از بین ٹیکن. یو ہیو شون یور سیلف ٹو بی کنفسکیٹرز وداؤٹ ریزن. ایک کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے یار, یو بلڈ اے کیس, یو ڈو اٹ. میں مانتا ہوں کر لیں یار, کوئی نہیں روک رہا, کر لیں. رات کو کتنے بجے آئے تھے سر؟ 1 بجے رات کو جگایا. اور کیسے سر جگایا اور ڈنڈے مار کے ایسے ٹھاک کیا. پہلے تو میں ڈر گیا, میں نے کہا میں تو کھولتا بھی نہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ڈاکو ہے. مجھے تو خیال یہ آیا کہ یہ نیچے سرینا ہے, تو پہلے وہ سیکورٹی کی بات تھی. میں نے کہا شاید ٹرمپ آ رہا ہے جلدی میں, شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بلڈنگ خالی کر دیں کیونکہ ٹرمپ آ رہا ہے. اور میں اس کے ان کو میں نے کہا بھی, جب انہوں نے, میں باہر نکلا, میں نے کہا یار کیا انہوں نے کہا خالی کر دے بارہ, میں کہا کر دیں گے یار, مجھے جگانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. نیچے اگر تم نوٹ ہی رکھتے تھے میں صبح خالی کر دیتا, ٹھیک ہے. باقی اگر سیکورٹی کی بات ہے, مجھے دکھا دو کوئی کاغذ. کہتے کوئی کاغذ نہیں ہے. میں نے کہا یار تم پھر آئے کیسے ہو؟ مجھے کچھ تو دکھاؤ نا, میں تمہارے کہنے پہ تو نہیں نکلوں گا. مجھے کچھ دکھاؤ کہ تم کہاں سے آرڈر لے کے آئے ہو. کہ جی SSP صاحب نیچے ہیں. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, SSP صاحب بھی نہیں یہ کام کر سکتے. یہ کام تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ آفیشیل کاغذ لے کے آئیں. ڈیفینیٹلی سر. اور وہ آفیشیل کاغذ جج سے, IG کسی سیریس جگہ سے لے کے آئیں. یہ تو SSP بھی اپنی, ورنہ تو دیکھیں نا, مجھے کہتا میں SHO ہوں. میں نے کہا SHO تو نہیں کسی کے گھر میں گھس سکتا. آپ نے یہ جو تماشا لگایا ہے یہ تو آپ بستی کر رہے ہیں, اپنی بھی میری بھی. یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ غلط کام ہے. آپ سوچ لیں کر کیا رہے ہیں. اس وقت تک مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایسی چیز ہے. اگر ہوتا تو میں اور ذرا بولتا. میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار میں خالی کر دوں گا, کوئی بات نہیں, کیونکہ قوم کی پالیسی ہے, سیکورٹی ہے وغیرہ. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا, کوئی بات نہیں, صبح 12 بجے تک میں آؤٹ ہوں گا, تم فکر نہ کرو. بٹ مجھے ابھی تک آئی وانٹ ٹو سی اے پیس آف پیپر. وہ کہتے کوئی نہیں. تو بعد میں جب جج والی بات نکلی, یہ سب کچھ وی آل لک بیڈ. تو فورن انویسٹر کیا کہے گا؟ فورن انویسٹر کہے گا یہ ہم آج پہلے آپ دیکھیں آپ کر چکے ہیں, ریکوڈنگ میں آپ کر چکے ہیں, کارکے میں آپ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپنا منہ کالا کرا چکے ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن انٹرنیشنل کورٹ اوور ٹرن کر رہا ہے. یار اس سے بڑی شرم کی کوئی بات ہے؟ سپریم کورٹ کی بھی سوچ کے ڈیسیجن دینی چاہیے کہ یار ہماری یہ ویسے انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کو ویسے ان ججز کو پڑھ نہیں لینا چاہیے سر تھوڑا بہت؟ آف کورس پڑھنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھی کیوں نہیں ہوئی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مطلب کیوں نہیں سمجھ آ رہا. ناٹ اونلی دیٹ, میں آپ سے پوچھتا ہوں مہتاب صاحب, میں بار بار ان سے کہہ چکا ہوں بھائی
ایک سبجیکٹ ایجاد ہوا ہے, کورسز دنیا میں مل رہے ہیں, ڈگریز آئی ہوئی ہیں, آپ کئی لوگ پڑھ کے آئے ہیں لا اینڈ اکنامکس. آپ پلیز مجھے بتائیے اس سبجیکٹ کی اپلیکیشن اس ملک میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے ریکوڈک توڑنا تھا تو آپ کسی سے انالیسس تو اچھا ایکسپرٹ وٹنس ہم لیتے ہی کوئی نہیں, کیونکہ ایکسپرٹ وٹنس لیں گے اگر سپوزنگ وہ لیتے ہیں اور میں ان کو 50 صفحے 100 صفحے لکھ کے دے دوں گا تو پڑھنے پڑیں گے, وہ تو پڑھنے نہیں ہے. پھر ججمنٹ اس سے رسپانس کرنی پڑے گی, وہ کرنی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ اس ملک میں وہ چاہتا ہے آرام کی زندگی. اب دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے مہتاب صاحب, دنیا ججمنٹس بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں, انٹرنیشنل لا اتنی آ گئی ہے. آج میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا تھا فارماسیوٹیکلس پہ, اس پہ اتنی لا ہے, انٹرنیشنل لا. انجینئرنگ پہ واشنگٹن اکارڈ آ گیا, اتنی لاز ہیں. اب ہر جگہ دیکھیں, اب جج صاحب اگر آپ منمانی کریں گے تو ہم انٹرنیشنل سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انٹرنیشنل لا بھی ہے, ہم نہیں منمانی کر سکتے, کوئی منمانی نہیں کر سکتا. تو آپ یہ منمانی جو کر رہے ہیں دس از ویری سلی. تو فورن انویسٹر بیچارہ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں سارے ملٹی نیشنل بھاگ رہے ہیں, صبر ہو رہے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے یہاں. اچھا سر, اب یہ جو سچویشن ساری ہے اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر صاحب فرماتے ہیں میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا, پیچھے نہیں ہٹنا انہوں نے تو کیا کرنا ہے پھر؟ نہیں, پر انٹیریئر منسٹر صاحب کا اس میں رول ہونا چاہیے. وہ انٹیریئر منسٹر ہے, ہی از ناٹ دا چیئرمین سی ڈی اے. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ سی ڈی اے ان کے انڈر آتا ہے نا سر. نہیں, پر انڈر آتا ہے, انڈر کا نہیں مطلب جیسے لائک جو میں روتا تھا وہ کہتے ہیں پی آئی ڈی پلاننگ کے اندر آتا ہے, دیٹس رانگ. اسی طرح میں بار بار آج بھی لکھا ہے پنجاب یونیورسٹی منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر آتی ہے. یہ کیا, یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کس کے نیچے آتی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹرمپ کو دیکھ لیں, ٹرمپ کوشش کرتا رہا ہے ایف بی آئی کو چھیڑنے کی, ایف بی آئی کس کے نیچے آتا ہے؟ کسی کے نیچے نہیں آتا بھائی. صحیح ہے. دنیا جہان میں یہ ادارے جو ان سے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی ایک ٹی او آر ہے, ان کی ایک گورننس کا میکنزم ہے, ان کی آٹونومی ہے. آٹونومی آف انسٹیٹیوشنز along with local government is how to make a government. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاور ایک بندے کے ہاتھ میں, جیسے پرائم منسٹر, میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پرائم منسٹر کو یہ جو طریقہ ہے کہ ہر چیز اپوائنٹمنٹ وہ کرتے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر جو ہر ایجنسی کا ہیڈ ہے غلط ہے. برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, مقالہ سنا تھا کہ جی وہ اپنا نواز شریف صاحب کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے برطانیہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ. نواز شریف صاحب نے بیٹر کو پیسے دے دیے. ٹھیک ہے, برطانیہ کے پرائم منسٹر کا یار میں تو نہیں دے سکتا, میرے پاس تو بجٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جو میں کہتا ہوں, میں نے پرسوں چوتھے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا چھوٹا سا, میں نے کہا میری بحث ہو رہی تھی کسی سے, وہ کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم. ایلیفنٹ ان دا روم آپ بھی کہتے ہیں, سارے فوج کے بارے میں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, ایلیفنٹ ان دا روم ایک اور ہے, وہ نہیں ہے, فوج نہیں ہے. چاہیے سر. ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ آپ اور میں, کوئی پاکستانی اپنے اوپر کوئی رول نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے, ٹریفک میں جا رہا ہوں, میں لیفٹ رائٹ ہر جگہ جاؤں گا جہاں میری مرضی ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہے میں توڑوں گا جہاں میری مرضی ہے. اور اس کو آپ کے پولیٹیشین نے ایک اور لیول پہ لے گئے, آپ کے جج ایک اور, ہر کوئی پروٹوکول پہ کہتا ہے میں ٹریفک نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, ویئرز ان دا ویسٹ ایون کانگریس مین ججز ایوری بڈی اوبیز دا ٹریفک, ایون وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یار یہاں ہمارے رات کے ٹائم بھی اگر سگنل بند ہے تو وہ گاڑی کوئی نہیں ہے لیکن گزرتے نہیں ہیں. بالکل, ہمارے ہاں ہم رول مانتے ہی نہیں. یہ جو ہے رول کہ ابھی چلیں اوکے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ادارے چلانے کیسے ہیں. فار ایگزامپل ریگولیٹری ایجنسی ہے, کہتے ہیں 3 نام مجھے بھیج دو, میں اپنا سلیکٹ کروں گا. وہ بھائی کیوں 3 نام بھیجنے ہیں؟ ٹھیک ہے, امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو وہ سارے اس وجہ, وہ اس کی وجہ ہے نا, وہ دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا بالکل الائنڈ ہے. بالکل یہ چیز ہے. تو انفارچونیٹلی ایلیفنٹ ان دا روم میرے نظریے میں یہ ہے, ہم رول بنا ہی نہیں سکتے ایز اے قوم. منحاص القوم آپ کہتے ہیں نا, منحاص القوم ہم رول نہیں بنا سکتے, بکاز ہر بندہ یہاں چودھری, ہر بندہ چاہتا ہے اپنی من مانی کرنا. اچھا سر, لیکن ایک ریکویسٹ اور بھی ہے, ایک ادارہ بنا ہوا ہے SIFC, وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے. تو یہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا سارا ایشو ہوا سر, اور ایک ایسے وقت میں جب انویسٹمنٹ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 30-31% گر گئی ہے, فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو سر وہ بھی تو نہیں بولے. نہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. آئی ایگری ود یو, آئی وش کہ وہ بولتے, آئی وش وہ سوچتے, پر وہ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں تو ان سے 1-2 دفعہ بات کر چکا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. وہ کچھ تھوڑا سا اسٹنڈ لگ رہے ہیں بیکاز ان کی طرف سے کچھ آ نہیں رہا. اور یہ جو ہے کہ ہم جا کے سوچتے ہیں کہ ہم فریاد کر لیں اور کوئی پیسے انویسٹ کر دے گا, آئی ڈونٹ تھنک دا ورلڈ ورکس دیٹ ویز.
دیکھیں نا بڑے بڑے فنڈز ہیں. اور ایک اور بھی بات ہے جو کہنی نہیں چاہیے پر کہہ ہی دیتے ہیں, سارے فنڈ یہودیوں کے ہاتھ میں, پہلی چیز یاد رکھیں. پر وہ بھی رولز پہ چلتے ہیں. رولز بہت ضروری ہیں. ایک ہی چیز جو پچھلے 10-15 سال میں جو نوبیل پرائز اکنامکس ملے, سارے ایک چیز پہ ملے, رول. آپ دیکھیں دنیا کی ساری گیمیں کیا ہیں, رولز. ڈیفینیٹلی. جو قوم رول ہی نہ بنا سکے, آپ تو میرٹ کرکٹ میں نہیں لا سکتے, باقی جگہ چھوڑے. کسی جگہ بھی نہیں لا سکتے. ختم ہوگی بات, پہ کیا بات کرنی ہے. دیکھیں نا سمپل سی بات ہے, یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے, سمپل کیس ہے. بلڈنگ بنی کھڑی ہے, ان لوگوں نے پراپرٹیز خرید لی ہیں. اب بجائے پراپرٹی کو ضائع کرنے کے, اب اس کی میں نے کل ہی لکھا تھا کسی کو, میں نے کہا دیکھو بات سنو, کیا ہوگا, سلولی لفٹیں خراب ہو جائیں گی, سلولی ایئر کنڈیشن خراب ہو ہوگی, سلولی بلڈنگ بالکل ایونچولی سب کچھ کنڈم ہو جائے گا. پھر آپ پیسے لگائیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں, پھر آپ بلڈنگ گرائیں گے یا پیسے لگائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے مہتاب صاحب, ایک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, مجھے ملی نہیں. ایک بلڈنگ ہے جو شیرٹن کراچی یا کیا بن گیا موون پک, اس کے سامنے گرے اسٹرکچر کھڑا ہے بھٹو کے زمانے سے. آج اس کو 60 سال ہو گئے کھڑے ہوئے کو. یہ آپ اسلام آباد کی بات کر نہیں رہے نہیں, ہیں؟ کراچی کی. کراچی جو موون پک کے سامنے آپ نے دیکھی ہوگی ایک بلڈنگ گرے اسٹرکچر کھڑا ہے, میرا خیال 1970 سے. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک کورٹ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہا. اسی طرح لاہور میں انہوں نے انٹرنیشنل ہوٹل ضائع کیا, وہ بھی 20-30 سال کورٹ میں رہا, اب میرا خیال کسی نے لے لیا. جی پوائنٹ یہ ہے, جو پرنسپل لا اینڈ اکنامکس کا یہ ہے کہ ریسورسز مسٹ موو. ضائع ہو جاتا ہے ریسورس کھڑا کھڑا, اس کو ضائع نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جج صاحب یہ سمجھتے نہیں بات. وہ آپ اسٹے آرڈر دیتے ہیں, ضائع ہوتی ہے بات. امریکہ میں اسٹے آرڈر نہیں ملتا, بلکہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک شو, وہ جج صاحب کے پاس بندہ گیا, میں بیمار ہوں. جج نے کہا بات سن, یہ کنٹیمپٹ ہے, تو تیاری نہیں کر کے آیا, تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کر رہا ہے, میرا پیسہ ضائع کر, میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے. دس از کنٹیمپٹ. ٹھیک ہے, تیار ہو جا, کیس 2 گھنٹے میں لگے گا, آئی ڈونٹ کیئر, تو نے کیس آج آگیو کرنا ہے. یہ ہوتی کنٹیمپٹ. کنٹیمپٹ یہ نہیں جج صاحب کی حد تک ہوگی. نہیں یہاں پہ تو بات کرنے پہ یہ میں اور آپ جو پروگرام کر رہے ہیں, یہ کہ کسی جج صاحب کی اس تک پہنچ گیا تو وہ کنٹیمپٹ میں یہ نہ ہو بلا ہی لیں. بھائی یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, دنیا جہان میں جوڈیشل ڈیسیجنس کا انالیسس ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی کامنٹری پہ, میرے پاس 10-15 کتابیں پڑھی ہیں, ہزاروں لکھی ہوئی ہیں دنیا میں جو کامنٹری ہوتی اس پہ. ایک ڈیسیجن آپ لے لیں کوئی بھی, فار ایگزامپل ایک ڈیسیجن ہے, یہ بہت فیمس ڈیسیجن, سب سے فیمس ڈیسیجن ہے مابری ورسز میڈیسن. اس پہ تو پتہ نہیں کتنی ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت فیمس ڈیسیجن ہے یہ جو ابھی ہوئی تھی اس پہ, اگین ایمیننٹ ڈومین پہ اس کی تھی, سینڈر ڈے اوکانر کی, اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ اسی چیز پہ تھی کہ آپ, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایمیننٹ ڈومین جو ہے. ایمیننٹ ڈومین کیا ہے؟ یہ جو لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے, اس پہ بڑی اسٹرکٹ لا ہے. کس چیز پہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ لے کے اور پھر لیکن سر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیسیژنس جوڈیشری نے کیے ہیں اور جس میں اکنامک یعنی کاسٹ بھی انوالو ہے, اس پہ اکانومسٹ نے اور ہم جرنلسٹ نے بھی اس حد تک نہیں لکھا. مثلاً آپ یہ دیکھیں اسٹیل مل کا فیصلہ آیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اس کی ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس تو ہونا چاہیے نا سر. 100%. میں تو آپ دیکھتے ہیں, میں تو اب ہر ہفتے اکنامک جرنلزم پہ ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہر ہفتے آج کل میں کر رہا ہوں, کل صبح پھر کروں گا. میں پچھلے ہفتے کی اکنامک جرنلزم اور اپیڈ دونوں دیکھ کے میں لکھتا ہوں کہ بھائی یہ ہے. میں نے یہی چیز اپنے اکانومسٹ بھائیوں سے بحث شروع کی ہوئی ہے. ہمارے اکانومسٹ بھائی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی وہ پتے کی بات نہیں کرتے. وہ پرانی باتیں IMF ورلڈ بینک پڑھ کے وہی باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹیکس لگا دو, جی IMF پروگرام کر لو, بٹ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ڈیٹیل میں یہ ہے کہ جج کیسے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. جیسے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو حساب لگایا سٹیز پہ, جو میں نے بار بار کہتا ہوں کہ بیوروکریٹس کا جو گھر ہے, ججوں کے گھر ہے, یہ جو ججوں کے گھر یہاں ہیں مرگلہ پہ, اس کی کتنی اپرچونیٹی کاسٹ ہے. اپرچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے کہ ان ججوں کے گھر کو ہم باہر لے جائیں اور وہاں کچھ اور بنا لیں, یا ان کو پیسے دے دیں وہاں کچھ اور بنا لیں. وہاں تو سرینا سے بڑا ہوٹل بن سکتا ہے. لیکن سر حکومت کرنے کی کوشش کرے تو کنٹیمپٹ میں اندر بلا لیں گے. یہ نہیں, پوائنٹ یہ کنٹیمپٹ کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو اکنامک پالیسی کی بات ہے. وہی نا, دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آل وی آر سیئنگ از ناٹ اگینسٹ جوڈیشری, اٹس سیئنگ کہ دیز ہاؤسز آر اے ویسٹ آف ریسورسز.
جیسے کہ آپ کے سرکاری گھر, میں فیصل آباد گیا سرکاری گھر شہر کے اندر, کوئٹہ گیا سرکاری گھر شہر کے اندر یو نیڈ کامرس, یو نیڈ ایکٹیویٹیز ٹو کریٹ جابس. آپ جابس کیسے کریں گے؟ آپ شہر پھیلا رہے ہیں بیکاز آف دس. اس کے کاسٹ کئی دفعہ میں اننسیٹ کر چکا ہوں, ہیوج کاسٹ. اسلام آباد بھی اسی طرح ہی ہے سر, اب جگہ یہی. بلکہ مجھے یاد ہے آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے تو آپ نے ہاؤسنگ کا ایک کروایا تھا اور ایک اسٹیگرنگ قسم کا نمبر بھی دیا تھا اس زمانے میں. اب ویسے کتنا ہے سر؟ میں نے حساب لگوایا تھا پچھلے سال پی آئی ڈی میں لگوایا تھا, $51 بلین کی انویسٹمنٹ آتی. سمپل اسلام آباد میں تقریباً $51 بلین, تقریباً 90 ایکڑ زمین ہے جو ان گھروں میں انوالوڈ ہے, اور سب زمین بہت اچھی لوکیشنز پہ, جیسے کوسار مارکیٹ کے سامنے لے لیں, ٹھیک ہے, جنازپور مارکیٹ کے سامنے لے لیں. یہ جو پرائم لوکیشنز ہیں آپ خود دیکھ لیں ان کی ویلیو کیا ہے. اسلام آباد میں اس وقت میں گھر نہیں لے سکتا کیونکہ ایک پلاٹ 20-30 کروڑ روپے کا ہے. ایسے ہی ہے سر, ٹھیک ہے نا, ایک گھر 30-40 کروڑ کا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان گھروں کی اپرچونیٹی کاسٹ کوئی نہیں. میں نے لوگوں کا میں نے کہا جی ان کی جی آئی ایس میپنگ کرو اور اس میں صرف یہ دیکھو کہ کتنے سینٹورس بن سکتے. آدھی زمین خالی رکھو پاک لینڈ, آدھی زمین پہ سینٹورس بن جائے, آپ حساب لگا لیں. اگر 100 ایکڑ زمین ہے, ہم آدھی خالی رکھ رہے ہیں, 50 ایکڑ پہ ہم سینٹورس بنا رہے ہیں یا یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بنا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے 50 ایکڑ پہ آپ کی کم از کم 15 بلڈنگیں بن جائیں گی. اچھا سر, ایک اور بات وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ یہ دیکھیں بری امام کا علاقہ اور یہ جو بنی گالا کا ہے, اس طرف غریبوں کی آبادیاں ہیں وہ بھی توڑ رہے ہیں. ادھر آپ دیکھیں تو شکرپڑیاں پہ سارے درخت کاٹ دیے ہیں. یہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے سر؟ اس کے اوپر بھی میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں, اور اس کے اوپر بھی دنیا میں بہت اگزامپل موجود ہیں. دیکھیے دس از کالڈ سلم ری ڈیولپمنٹ یا اربن ری جنریشن. یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. نیو یارک میں اتنی ہوئی ہے. نیو یارک جب میں گیا تھا, یا شکاگو نیو یارک جب میں گیا تھا, ہارلم میں آپ گھس نہیں سکتے تھے, ہائی کرائم گندا ایریا. اب ہارلم ری جنریٹ ہو گیا. آپ بروکلن نیو یارک میں جا نہیں سکتے تھے, وہ آپ کی جان خطرے میں ہو جاتی تھی. اب انہوں نے ری ڈیولپ. ایسٹ اینڈ لنڈن میں یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں, بڑی سمپل بات ہے, آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں اس ایریا کو ری ڈیولپ کرنے کی. جیسے سپر مارکیٹ لے لیں یا یہی لے لیں, بری امام لے لیں, سمپل بات ہے. آپ نے ہائی رائز بنانی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, ضرور بنائیں. میں تو آپ کو بہت ایڈوکیٹ ہوں ہائی رائز کا. آپ لوگوں کو دیں جی کانٹریکٹ, آپ یہ ہائی رائز بنائیں. جو غریب لوگ ہیں, ہرنان ڈی سوٹو نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے, اور ہرنان ڈی سوٹو یہاں 3 دفعہ آ چکا ہے, تقریر کر چکا ہے سرینا میں. آپ نے بات نہیں سنی اس کی. وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ ان لوگوں کو آپ کہیں بھائی تمہاری یہ ملکیت ہے, یہ زمین میں تمہارا حصہ ہے, یہ ڈیولپر آ کے بنائے گا, اس حصے میں اس کی عوض میں تمہیں 2 یا فلیٹ دے گا, 3 فلیٹ وٹ ایور جو تمہارا بنتا دے گا. ٹھیک ہے, وہ بندہ بھی خوش, ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی, اور آپ کی غربت کا بھی پرابلم سالو ہو گیا. آپ یہ اگر کرنے ٹھیک تھے, بجائے ان کو دھکے مار کے نکالیں اور وہاں پہ ڈیولپر کر رہے ہیں, دیٹ از اے اسٹرینج پالیسی. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں بھائی آپ ڈیولپ کریں, مہتاب صاحب بٹ ڈیولپ کریں, یہ ندیم غریب آدمی ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں, اس کو آپ حصہ دیں, جی اس کو 2 فلیٹ سے 3. بلکہ نیو یارک میں تو یہ بھی ہے پارٹیسپیٹری اپروچ. بالکل, نیو یارک میں یہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ نے بلینز بنانے ہیں, آپ 2 فلورز رکھ دیں جو سوشلی نیسسری چیزیں, آرٹسٹ کے لیے, سنگرز کے لیے, وہ لوگ وہاں بھی رہتے ہیں, کہ آپ 1-2 فلورز ان کو دے دیں 25 سال کے لیے, اس کے بعد آپ بے شک ان کو بھی بیچتے ہیں. یار دیر آر نمبر آف ویز آف ڈوئنگ اٹ. میں کوئی ایک نہیں ہے, نمبر آف ویز آف ڈوئنگ اٹ. اگر آپ سوچ کے طریقے سے کرنا چاہیں, سب کو پارٹیسپیٹری جو آپ نے کہا ان کو ملا کے ان کو حصہ دیں, ان کو کوشش کریں. ڈنڈے مار کے نکالنے کا فائدہ کوئی نہیں. اٹس اے سلی تھنگ ٹو ڈو. سر تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور اس پہ میکسیمم کمنٹس بھی دینے ہیں. اور جو سیکنڈ سیگمنٹ ہم اس کی بات کریں گے وہ آپ نے ضرور سننا ہے, چونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کریں گے جس پہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی اس سے پہلے کچھ نہیں سنا ہوا. تو سیکنڈ سیگمنٹ بجٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ ضرور سنیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.